روزہ باڈی کو آج سائنس نے، میڈیکل سائنس پروف کرتی ہے کہ اگر کوئی بیماری ہو، بہت ساری بیماریاں انسان کو ہوتی ہیں، تو اس کا بیسٹ حل کیا ہے؟ اس کا بیسٹ حل یہ ہے کہ ڈونٹ ایٹ، ڈونٹ ڈرنک اینی تھنگ ایک سرٹن ٹائم آف پیریڈ کے لیے۔ آج بہت ساری بیماریوں کا علاج کس سے کیا جاتا ہے کہ کھانا پینا روک دیا جاتا ہے آدمی کا، اور ڈرپ سے آپ لکوڈ یا جو بھی جاری ہوتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اندر کا جو سٹرکچر ہے باڈی کا، اس کو بھی ریسٹ چاہیے۔ آپ کا جو سٹمک ہے، جو پورا سال بیچارہ چلتا ہی رہتا ہے، ہم اس کو روکتے ہی نہیں ہیں کہ وہ بیچارہ کہیں تھوڑا سا آرام کر لے۔ آج کل تو دیکھیں نا، انسان کی روٹین بھی چینج ہو گئی ہے۔ پہلے زمانے میں اللہ بھلا کرے کہ ٹی وی، یہ آن لائن انٹرنیٹ، یہ سب کچھ نہیں ہوتا تھا، تو لوگ بڑی جلدی سو جاتے تھے، سکون سے سارے کام کرتے تھے، ورزش بھی کرتے تھے، سارے کام۔ بچے گیم سپورٹس کھیلنے کے لیے، ابھی بچہ کیا کھیلتا ہے؟ آئی ٹیب، ایکس باکس، پلے اسٹیشن، اب ہر وقت وہ یوں ہے، فیملی بھی یوں بیٹھی ہوئی ہے، اس کو بھی دے رہے ہیں۔ تو آپ اپنی باڈی کو جو ریسٹ چاہیے وہ نہیں دے رہے۔ رمضان آتا ہی کس لیے تھا؟ ریسٹ ہے۔ آپ کا سٹمک کچھ گھنٹے کے لیے رک جاتا ہے، آپ کے اندر کا جو سٹرکچر ہے پورا، وہ تھوڑی دیر رک جاتا ہے۔ آپ کی باڈی کو خود انرجی ملتی ہے۔ شروع کے روزے، پہلی سے 3 روزے تک تھوڑی باڈی ڈرین آؤٹ ہوتی ہے، کیونکہ یوز ٹو نہیں ہوتا۔ پھر ہلکے جو ہے وہ یوز ٹو ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور پھر اس کے اندر ایک پاور آ جاتی ہے۔ لیکن اگر ہم صحیح یوز کریں، ہم ایسا کرتے ہیں، کیا کرتے ہیں کہ پورا دن نہیں کھاتے، اور پھر افطار پہ جو کھاتے ہیں وہ پورا سال نہیں کھاتے۔ وہ اتنا کھاتے ہیں، اور وہ بھی آئلی چیزیں زیادہ کھاتے ہیں، جو نقصان دہ ہے انسان کے لیے زیادہ کھانا۔ اب ہوتا کیا ہے کہ ہم الٹا آرام کی وجہ سے اور درد دے دیتے ہیں۔ اچھا، یہاں پہ تو آئی ڈونٹ نو کہ پاکستان، ہندوستان کہیں جائیں تو ڈاکٹروں کے پاس لوگوں کے افطار کے بعد چکر زیادہ لگتے ہیں، یہ مسئلہ ہو گیا، وہ مسئلہ ہو گیا۔ کیوں؟ کیونکہ بعض اوقات انسان حریص ہے کھانے کا، یعنی اس کو حرص ہے، اس کو کیا کہ کہیں کچھ رہ نہ جائے۔ آپ کو پتہ ہے کہ انسان کے اندر جو خواہشات پیدا ہوتی ہیں بڑی بڑی، ان خواہشات کا تعلق لقمے سے ہے۔ دسترخوان پہ اگر بہت ساری ڈش رکھی ہوئی ہوں اور آپ کی توجہ کھاتے وقت ان کی طرف ہو، تو آپ کے اندر آرزوئیں پیدا ہوں گی۔ یہ جو ہم آرزوئیں ہمارے اندر ہوتی ہیں، کسی گاڑی کو دیکھا، اوہو ایسی گاڑی ہونی چاہیے، ایسا یہ ہونا، یہ آرزوئیں ہیں، اور یہ انسان کو گناہ کی طرف لے جاتی ہیں، حرام کی طرف لے جاتی ہیں۔ انسان پھر کیئر نہیں کرتا، کہتا ہے بس اس کا تعلق لقمے سے شروع ہوتا ہے۔ روزہ ہمیں یہ سکھانا چاہ رہا تھا کہ اپنے لقمے پہ کنٹرول کرو۔ اتنے گھنٹے تو تم نے کھانا ہی نہیں ہے، اس کے بعد بھی کھاؤ، مگر طریقے سے کھاؤ۔ مطلب ہمارے لیے رول ماڈل کہاں ہے؟ ہمارے امام ہیں۔ امام علی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، درود بھیجتے محمد والے محمد، امام نے ایک لیٹر جو ہے وہ اپنے ایک صحابی انصاری کو لکھا، اس کا میں خلاصہ آپ کو دیتا ہوں۔ امام نے کہا کہ میں چاہوں تو بہترین کھانا کھا سکتا ہوں، بہترین کھانا، شہد، گندم کا اصل، سب کچھ کھا سکتا ہوں۔ میں چاہوں تو بہترین لباس پہن سکتا ہوں، بہترین۔ کیوں؟ کیونکہ میں حاکم ہوں، اور سب کچھ بیت المال میرے، سب کچھ میرے پاس، پوری گورنمنٹ میرے پاس ہے، اس کے سارے وسائل میرے پاس ہیں، لیکن میں نہیں کرتا، کیونکہ میں دنیا کی طرف نہیں کھینچا جانا، میں نہیں چاہتا دنیا کی تما میرے اندر پیدا ہو، میں نہیں چاہتا دنیا کی چیزیں میرے اوپر غالب آئیں۔ اور ایک اور وجہ کہ میری حکومت میں کوئی شخص کسی بھی جگہ پر ہو سکتا ہے ایک روٹی کے لیے محتاج ہو۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی بھوکا سوئے اور علی پیٹ بھر کے سو رہا ہو؟ کیسے ہو سکتا ہے؟ خوب یہ روزہ یہی ہے۔ دیکھیں، جو کھاتا ہے
پیٹ بھر کے اسے بھوکے کا نہیں پتا ہوتا کہ بھوک کیا ہے. جو گاڑی یا سواری پہ چلتا ہے اسے یہ نہیں پتا ہوتا کہ پیدل چلنے والے کا کیا درد ہے، اسے محسوس ہی نہیں ہوتا. رمضان یہ اپورچونٹی دیتا ہے کہ تم بھوک اور پیاس سے رہ کر دوسرے کی بھوک اور پیاس کو محسوس کرو. یعنی ابھی بعض اوقات ہمارے یہاں تو ہوتا ہے یہ کھا لو سحری میں، یہ پی لو، پیاس نہیں لگے گی. فائدہ کیا پیاس نہیں لگے؟ پھر آپ کو فائدہ کیا؟ آپ کو تکلیف نہ ہو. آتے ہیں نا آج کل وہ میسیج آ رہے ہوتے ہیں ٹوٹکے، یہ دہی یوں کھا لو، فلانی یوں کھا لو تو پیاس نہیں. فائدہ اگر آپ کو پیاس اور بھوک کا احساس نہ ہو تو پھر روزہ کیسا؟ یہ روزہ احساس اس لیے ہے کہ کچھ لوگ دنیا میں ابھی بھی بھوکے ہیں. کتنے لوگ دنیا میں آپ کو پتہ ہے ایک وقت کے کھانے کے لیے محتاج ہے اس ٹائم. اور ہم یعنی واقعاً انسان کو اپنے کھانا کھاتے وقت شکر ادا کرنا چاہیے کہ خدا تو نے یہ نعمت دی ہے مجھے، اور نعمت کا کفران نہیں کرنا چاہیے آدمی کو. اتنا آدمی پلیٹ میں لے جتنا وہ کھا سکتا ہے، دوبارہ لے لے. یقیناً آپ لوگ ایسا نہیں کرتے ہوں گے، میں کسی اور کی بات کر رہا ہوں جو مارس میں رہتے ہیں، میں ان کی باتیں کر رہا ہوں. میں یعنی شادی بیاہ کا فنکشن ہوتا ہے ہمارے یہاں، آپ میکسیمم جگہوں پہ لوگ سب سے پہلے بھاگتے ہیں جب کھانا کھلتا ہے. اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اندر سے اس کی خواہشات کیا ہے. اگر انسان کی پوری طاقت اس کا شکم ہے تو مولا کائنات کہتے ہیں تم نے شکم کو مردہ جانوروں کا قبرستان بنا لیا ہے. اس میں ہے یہ کہ ہم سب، لیکن وہیں پر اگر اس کھانے کو بسم اللہ پڑھ کے آداب کے ساتھ حلال رزق اور یہ سمجھ کے کھاؤں کہ پروردگار یہ جو میں کھا رہا ہوں اس کی جو انرجی ہو وہ تیری عبادت میں خرچ ہو، کتنا بہترین ہو جائے گا. ابھی انسان اتنا کھا لیتا ہے رات کو دعا بھی نہیں پڑھی جاتی. کون دعا ہے؟ ابو حمزہ عثمالی پڑھے، اتنی بڑی دعا ہے، چھوڑو سو جاؤ. اور ساری ٹینشن کیا ہے؟ ابھی افطاری کی ہے، پھر سحری کرنی ہے، پھر اس کے بعد بس یہ نیچرل ہے. ہمیں اسی کو تو کنٹرول کرنا ہے. اگر ہم اس مہینے میں ان کو کنٹرول نہیں کر پائے تو ہم کس طرح اپنی باڈی سے اپنے سول کو باہر کریں گے؟ آیت اللہ جوادی عاملی فرماتے ہیں کہ انسان جو ہے وہ انسان کا بدن جو ہے اس نے اس کے سول کو جکڑا ہوا ہے بالکل. یعنی آپ کی باڈی سول کے ساتھ ہے، ہر چیز افیکٹ کر رہی. جہاں رمضان کیا دیتا ہے اپورچونٹی کہ سول الگ ہو جاتی ہے، باڈی الگ ہو جاتی ہے. اب یو کین فلائی، آپ پرواز کر سکتے ہیں. لیکن کیسے کرے گی؟ صرف یہ کھانا بہت امپورٹنٹ ہے، اس لیے کہ میڈیکلی بھی آپ سوچیں کہ اگر آپ روزہ رکھ رہے ہیں تو آپ کو فائدہ ہے، باڈی کو انسان کے فائدہ ہے. اب جب انسان اپنی باڈی کو کنٹرول کرتا ہے، اس لیے حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا، درود بھیج محمد والے محمد، اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اس لیے بی بی فرماتی ہیں کہ روزہ، میں نے پہلے بھی یہ حدیث آپ کی خدمت میں عرض کی، روزہ صرف بھوک اور پیاس کا روزہ نہیں ہے، روزہ پورے بدن کا روزہ ہے، ہاتھ کا، زبان کا، آنکھ کا. کیوں؟ کیونکہ یہ ٹنلز ہیں، یہ ٹنل ہیں جس سے چیز اندر جاتی ہے، اور جب یہ اندر جاتی ہے تو یہ کمپیوٹر کی طرح اندر رننگ شروع ہو جاتا ہے، سافٹ ویئر. اب جو آپ اندر ڈالیں گے سافٹ ویئر اسی کو مینوپولیٹ کرے گا، جو دیکھیں گے وہ فریم بن جائیں گے، اور یہ فریمز آپ کو آن اینڈ آف آتے رہیں گے. یہ جو زیادہ انسان کھانا کھاتا ہے یہ فیومز کریٹ کرتا ہے جو مائنڈ پہ جاتا ہے. اسی لیے رات کو زیادہ کھانا منع ہے اسلام کے اندر. پرخوری یعنی زیادہ کھا لینا منع ہے. رمضان پریکٹس ہے، ہم پریکٹس تو کریں تھوڑی سی. میں کچھ ہمیں لگتا ہے لیکن پتہ نہیں ہم فوت ہو جائیں گے شاید اگر کھانا کھانا چھوڑ دیا یا کچھ. نہیں ہوتا جانے، بھوکا کوئی نہیں مرتا، کوئی بھوکا نہیں مرتا. پیاس ہے اس لیے کہ کربلا کی پیاس کو یاد کرے آدمی. آپ پیاسے ہوں، کچھ تو آپ کو احساس ہو کہ میں تو 8-10، اب آپ کے یہاں تو ماشاءاللہ اصل روزہ ہی نہیں ہے، ٹینشن ہی کوئی نہیں.
یہاں تو پتہ ہی نہیں چلتا صبح کب ہوتی ہے تو شام ہو جاتی ہے، اور موسم بھی جنت کے اندر کا ایک جنت کا حصہ لیا ہوا ہے آپ لوگوں نے، موسم ویسے ہی ڈھوم رہا ہے. صلوات بھیجتے محمد والے محمد، اللہم صلی علی